نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل سے کیسے ایک یہودی مسلمان ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، زید بن سہنہ۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ لگا کہ مدینہ میں ایک رسول آئے ہیں تو میں انہیں دیکھنے گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب میں نے چہرہ نبوت کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ چہرہ حق ہے۔ ہماری کتابوں میں جو نشانیاں ہیں وہ سب ان میں ہیں، بس دو نشانیاں ابھی باقی تھیں۔ ایک نشانی یہ کہ ان کا حلم ان کے غصے پر سبقت لے جائے گا، یعنی برداشت زیادہ ہوگی اور غصہ قابو میں رہے گا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ کوئی جاہل ان کے ساتھ جتنی زیادہ جہالت کرے گا ان کی برداشت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب ایسی نشانیوں کا پتہ کسی بیان سے نہیں لگتا بلکہ معاملات سے پتہ چلتا ہے۔ کوئی معاملہ کسی کے ساتھ کریں تب پتہ چلے گا کہ کس میں کتنا حلم ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کیوں نہ ان دونوں نشانیوں کو چیک کروں، چنانچہ میں اسی مقصد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہا، موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ ایک بدوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے قبیلے کے کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں اور وہاں پر قحط آ گیا ہے، اگر آپ مجھے کچھ دے دیں تاکہ میں جا کر ان کی مدد کر سکوں۔ نبی کریم نے فرمایا، میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں ہے۔ زید بن سہنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت آگے بڑھا اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھ سے کچھ پیسے لے لیجئے اور فلاں دن فلاں وقت مجھے فلاں درخت کی کچھ کھجوریں واپس دے دیجئے گا، ادائیگی میں ابھی کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات دراصل یہ ہے کہ میں تم سے قرض تو لے لیتا ہوں لیکن باغ کی تخصیص نہ کرو کہ فلاں باغ ہی دو، تم مجھے ابھی پیسے دے دو، میں تمہیں اتنی کھجوریں معین وقت پر ادا کر دوں گا۔ زید بن سہنہ فرماتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا، چنانچہ میں نے کچھ درہم دے کر نبی کریم سے معاملہ کر لیا۔ نبی کریم نے وہ پیسے اس دیہاتی صحابی کو دے دی اور فرمایا، یہ پیسے میری طرف سے ان کو دے دینا تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکے۔ راوی زید بن سہنہ فرماتے ہیں کہ ابھی صحیح وقت آنے میں 2 یا 3 دن باقی تھے، میں 2-3 دن پہلے ہی نبی کریم کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے پر تشریف لے جا رہے تھے اور چاروں طرف جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں مجمع کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض کو اس جگہ سے پکڑا جہاں قمیض اور تباند ساتھ ہوتے ہیں، وہاں سے پکڑ کر غصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ پھر میں نے کہا، میرا قرض ادا کرو جو تم پر ہے، اے محمد اور اے ہاشم کی اولاد، تم لوگ حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہو۔ میں نے 4 باتیں کی، قمیض پکڑی، غصے سے دیکھا، سخت بات کہہ کر ادائیگی کا مطالبہ کیا، باپ دادا کا طعنہ دیا۔ یہ چاروں باتیں بہت بڑی تھیں۔ زید بن سہنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ مجھے غصے بھری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے دشمن، میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ تم نے میرے نبی کو یہ کہا، اللہ کی قسم اگر تیرا حق نبی کریم پر نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ دیکھیے، غصے کی حالت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹرول کہ عمل پھر بھی شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ زید بن سہنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس طرح مسکراہٹ اور بشاشت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، ہم دونوں تمہارے کسی اور سلوک کے مستحق تھے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے کہتے کہ اچھی طرح حق ادا کرو اور اس سے کہتے کہ اچھی طرح تقاضا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جاؤ جتنا اس کا قرض ہے اتنا ادا کرو اور مزید 3 سہ بھی دو اس کے بدلے میں جو تم نے اس پر غصہ کیا۔ زید بن سہنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر نے مجھے کھجوریں دی جتنا میرا قرض تھا، مزید اور بھی دیں جیسا کہ نبی کریم نے فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رویہ دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے کہ یہودی مسلمان ہو جایا کرتے تھے؟ آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہمارے گھر والے ہی ہمیں دیندار نہیں بن پاتے۔ معلوم ہوا کہ اپنا قرض واپس مانگنے والا اگر سختی کرے تو اس کے برتاؤ کو برداشت کریں اور ہو سکے تو اس کا قرض فوراً ادا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید اسلامک سٹوریز دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔